آج ہم انڈیا اور چائنا کے درمیان کشیدہ صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ صورتحال نے کیسے جنم لیا، یہ شروع کیسے ہوئی، اور تاریخی طور پر انڈیا اور چائنا کے تعلقات کیسے رہے ہیں، کیا ان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان اور انڈیا برطانیہ سے آزاد ہوئے۔ 1948 میں پاکستان اور انڈیا کی کشمیر کو لے کر جنگ ہوئی۔ 1949 میں اس جنگ میں سیز فائر ہوا۔ 1972 میں، جو کہ 1971 کی جنگ کے بعد شملہ کانفرنس ہوئی 1972 میں، اس شملہ کانفرنس میں LOC مارز وجود میں آئی، جو کہ لائن آف کنٹرول ہے، جو کہ ایک عارضی لائن ہے جو کہ جنگ بندی کے طور پہ یوز کی جاتی ہے، جبکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ LAC ہے، انڈیا اور چائنا کے درمیان ایک بارڈر ہے، جو کہ انڈیا کے کنٹرول ایریا لداخ اور چائنا کے کنٹرول ایریا اکسائی چین کے درمیان ہے۔ یہ بارڈر 1962 میں چائنا کی انڈیا کے خلاف جنگ میں جیت کے بعد مارز وجود میں آیا۔ اس بارڈر کو ہم انٹرنیشنل بارڈر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ چائنا اور انڈیا دونوں اس بارڈر کو ایکچوئل بارڈر نہیں مانتے، دونوں ایک دوسرے کی ٹیریٹریز کو کلیم کرتے ہیں، اس لیے یہ ایک صرف فزیکل بارڈر ہے۔ یہ نقشہ LOC اور LAC کے درمیان فرق واضح کرتا ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو بلیو لائن ہے یہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان بارڈر کو ظاہر کر رہی ہے، جبکہ یہ سرخ لائن جو کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، یہ چائنا کے زیر کنٹرول ایریا اکسائی چین اور انڈیا کے زیر کنٹرول ایریا لداخ کے درمیان ایک بارڈر ہے۔ انڈیا جو کہ پوری وادی کشمیر کو اپنی ٹیریٹری کلیم کرتا ہے، اس کے مطابق یہ پورا کا پورا علاقہ اس کا ہے، جبکہ پاکستان آزاد اور جموں کشمیر کو اپنا ایریا کلیم کرتا ہے، جبکہ چائنا کا کہنا ہے کہ اکسائی چین اور لداخ اس کا ایریا ہے۔ 1914 میں برطانیہ، چائنا اور تبت کے نمائندے شملہ میں ملے۔ اس دوران انہوں نے ایک معاہدے پر سائن کیا جس کے نتیجے میں مکموہن لائن مارز وجود میں آئی۔ چائنا نے اس ٹریٹی کو سائن نہیں کیا، جبکہ برطانیہ اور تبت نے اس ٹریٹی پر عمل درآمد کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ 1947 میں انڈیا کی آزادی کے بعد انڈیا کی گورنمنٹ نے مغرب کے اندر جانسن لائن کو اپنی مغربی حدود کے طور پر استعمال کیا، جس کے اندر اکسائی چین کا علاقہ بھی شامل تھا۔ لیکن 1956 میں چائنا نے اکسائی چین میں، جو کہ اس وقت انڈیا کا علاقہ تھا، ایک سڑک بنائی جو کہ اکسائی چین کو تبت اور چائنا کے صوبے زنجیانگ سے کنیکٹ کرتی تھی۔ اس کے بعد 1959 میں تبت کی بغاوت ہوئی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں تبت میں بغاوت کے سرکردہ لیڈر دلائی لاما نے انڈیا کے اندر پناہ لی۔ انڈیا نے دلائی لاما کو پناہ دی تو انڈیا اور چائنا کے درمیان حالات اور کشیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد حالات کشیدہ ہوتے گئے۔ 1960 میں چائنا نے لداخ کے اندر اور زیادہ علاقہ کلیم کیا، لیکن 1961 میں انڈیا نے اپنے علاقے چائنیز کلیم سے بچانے کے لیے فارورڈ پالیسی کو اپنایا۔ اس ساری کشیدہ صورتحال کے نتیجے میں 1962 میں آخرکار چائنا اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اس نقشے میں آپ واضح طور پر جانسن لائن، انڈیا کا کلیم کردہ بارڈر اور چائنا کے کلیم کردہ بارڈر کے درمیان فرق دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ نیلے رنگ کی جو لائن ہے وہ جانسن لائن ہے، درمیان میں سبز رنگ کی جو لائن نظر آ رہی ہے یہ وہ بارڈر ہے جو کہ انڈیا کلیم کرتا ہے اس کے اور چائنا کے درمیان، جبکہ اس سے اگر تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پر جائیں تو لال رنگ کی لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ بارڈر ہے کہ جو چائنا کلیم کرتا ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان ہے۔ 1962 میں انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو ہم سینو انڈین وار بھی کہتے ہیں۔ اس جنگ کی مین وجہ اکسائی چین اور اروناچل پردیش کے درمیان متنازع علاقے تھے۔
इस जंग में भारत को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई, जबकि चाइना ने अक्साई चीन के इलाके पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। तस्वीर में सीधे हाथ की तरफ सुर्ख रंग का जो इलाका है वो चाइना की अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जबकि उल्टे हाथ आप जाएंगे तो जो नीले रंग का इलाका है ये वो इलाका है जो कि इंडिया की टेरिटरी है। लेकिन जब आप दरमियान में देखते हैं तो ये वो इलाका है ग्रे रंग के अंदर जो कि चाइना मानता है कि उसका है, जबकि इंडिया भी उस इलाके पर अपना क्लेम करता है। यही वो इलाका है जो कि आजकल दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह है। इस नक्शे में हम मुकम्मल तौर पर उस सारे मुतनाज़ा इलाके को देख सकते हैं जो कि इस वक्त इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदा सूरत हाल की वजह बना हुआ है। देखें, ये जो लेक है ये वो लेक है जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर में फ़र्क करती है। इस लेक को हम पेंगोंग लेक भी कहते हैं। इस लेक के किनारों पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिन्हें हम F1 से लेकर F8 तक बोलते हैं। इन पहाड़ियों पर इंडिया और चाइना दोनों का क्लेम है। चाइना का मानना है कि F8 से लेकर F2 तक का इलाका उसकी टेरिटरी है, जबकि इंडिया का मानना है कि F1 से लेकर F8 तक का इलाका उसकी टेरिटरी है। चूँकि ये इलाका मुतनाज़ा है तो सारा साल इंडिया और चाइना की फ़ौजें इस इलाके में पेट्रोलिंग करती रहती हैं। चाइना का मानना है कि गलवान वैली हमेशा से उसका इलाका था, है और रहेगा, जबकि पेंगोंग लेक में F2 तक का इलाका उसका है। कि इंडिया पेंगोंग लेक में F8 तक का इलाका क्लेम करता है और इंडिया का ये भी कहना है कि गलवान वैली कभी चाइना के क्लेम करदा LAC के अंदर आई ही नहीं। हम देखेंगे वो कौन से वाक़यात हैं जिनकी वजह से चाइना और इंडिया के दरमियान हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं। 5 मई को चाइना के फ़ौजी फिंगर 5 तक आ गए। याद रहे, फिंगर 5 एक मुतनाज़ा इलाका है। चाइना के फ़ौजियों ने एडवांस जारी रखा और 10 मई को फिंगर 4 तक का इलाका उनके कंट्रोल में आ गया। हालांकि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का वो इलाका है जो कि इस वक्त मुतनाज़ा है, लेकिन चाइना ने F4 से लेकर F8 तक का इलाका अपने कंट्रोल में कर लिया है। इसके अलावा चाइना के फ़ौजी लद्दाख में गलवान वैली में 2 से 4 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं और तीसरा मुतनाज़ा इलाका हॉट स्प्रिंग्स, इसके अंदर भी चाइनीज़ फ़ौजियों की मौजूदगी पाई गई है। अब हम देखेंगे वो 3 इलाके जो इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान फ्लैश पॉइंट्स का दर्जा रखते हैं। देखिए, सबसे ऊपर गलवान वैली है जहाँ पे चाइनीज़ फ़ौजी इंडिया की टेरिटरी के अंदर 2 से 4 किलोमीटर अंदर घुस आए हैं, जबकि दरमियान में हॉट स्प्रिंग वो इलाका है जहाँ पर चाइनीज़ फ़ौजी अभी भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। अगर हम नीचे आएँ तो पेंगोंग लेक वो इलाका है जहाँ पे F4 से F8 तक के दरमियान चाइनीज़ फ़ौजियों ने अपना क्लेम दर्ज करा दिया है। इस सारी सूरत हाल के दौरान शुरू में तो इंडियन मीडिया ने चुप साधी रही, लेकिन जब आलमी प्रेस ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीर का इस्तेमाल किया और इस सारी सूरत हाल आलमी मीडिया में उजागर हुई तो इंडिया ने फेस सेविंग के लिए इसको एक मामूली सरहदी झड़प करार दिया। लेकिन जब पता चला कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडिया की बहुत सी टेरिटरी क्लेम कर ली है और कैप्चर कर ली है तो पूरे मुल्क में एक भौचाल सा आ गया। वो मीडिया जो कि इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हेविली इन्फ्लुएंस था, उनके कंट्रोल में था, उन्होंने अपनी ही हुकूमत से इस्तफसार करने की बजाय सारा का सारा मलबा आर्मी पर डाल दिया। जबकि चाइनीज़ मीडिया इस सारी सूरत हाल में बहुत ठंडा नज़र आया। उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़रूरी ही नहीं समझा कि इस पर बहस की जाए और उनकी स्टेट मीडिया ने भी सिर्फ मुज़ाकरात पर ही जोर दिया।
دیکھتے ہیں عالمی میڈیا نے اس سارے واقعے کو کیسے کور کیا۔ BBC نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی جارحانہ خارجہ پالیسی اور گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے میں ناکامی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ CNN نے بارڈر کے دونوں طرف کیے گئے تعمیراتی کاموں کو اس کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جبکہ نیو یارک ٹائمز اور گارڈین نے دونوں طرف کے نیشنلسٹ ایجنڈا کو اس ساری کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس ساری صورتحال کا کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ملے گئے موقع گنوائے ہیں۔ اب پاکستان کو چاہیے چائنا اور انڈیا کے درمیان کشیدہ صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے LOC پر انڈیا کو ایک پیغام پہنچائے۔ چونکہ چائنا اور پاکستان اتحادی ہیں اور اس وقت چائنا نے سرحدی علاقے میں انڈیا پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہوا ہے، پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھی LOC پر انڈیا کو دباؤ میں لائے اور پاکستان اور چائنا مل کر انڈیا کو مذاکرات کی میز پر دھکیلیں، چونکہ یہی وقت ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کا حل ڈھونڈے اور اس سارے خطے کو جنگ کے خطروں سے آزاد کرے۔ حال ہی میں انڈیا میں بائیکاٹ چائنا نامی ایک مہم چل رہی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہم کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔ آج کے دور میں اس مہم کی کامیابی کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج کے دور میں گاڑی سے لے کر ہوائی جہاز تک ہر چیز مختلف کمپوننٹ سے مل کر بنتی ہے۔ اس لیے انڈیا کے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسی پروڈکٹ ڈھونڈے جو کہ چائنیز کمپوننٹ سے پاک ہو۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چائنا کا یہ جارحانہ رویہ آرٹیکل 370 کے ختم ہونے کی وجہ سے ہے۔ پچھلے سال انڈیا کی طرف سے آرٹیکل 370 کو ختم کیے جانے کے بعد چائنا اور پاکستان نے اسے اپنی حق خود ارادیت پر حملہ تصور کیا، اور اس وقت چائنا کی لداخ میں جارحانہ پالیسی بھی اسی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا، جو کہ ایشیا کی دو بڑی طاقتیں ہیں جو کہ اب عالمی طاقت بننے کی جانب گامزن ہیں، نہیں چاہیں گی کہ جنگ کر کے اپنی معیشت کو نقصان پہنچائیں۔ اسی لیے اس سب کا حل مذاکرات میں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔